اسلام تو چاہتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نو پورا کرے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو زندگی عطا کیتی ہے اس زندگی تو خوب لطف اٹھائے۔ ہاں اسلام دے دشمن دی سازش رہی ہے کہ انسان دے ذہن وچ ایسے خیالات پیدا کرو، ایسے وہم پیدا کرو جنہاں دی وجہ تو مسلماناں دے ذہن منتشر رہے کہ اسلام دی طرف سفر کیتا تو اسلام اے چھڑوا دے سی، اسلام او کروا دے سی، یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ سارے وہم ہیں جو دشمن اسلام نے مسلمانہ دے ذہنج اور قلوب پیدا کیتے، صرف اس خاطر پیدا کیتے کہ مسلمان حقیقت تو آشنا نہ ہو سکے، مسلمان اسلام دی طرف سفر نہ کر سکے۔ دعا ہے مالک کائنات دارالعلوم خیر العمل نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ جو اس ادارے دے نظریات ہیں، مقاصد ہیں، خدائے وند کریم انہاں نے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ صاحبان فکر و نظر گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہی خواہشات انسانی۔ دیکھو مضمون بہت زیادہ دلچسپ ہے، اگر تسا آخر تک سماعت کیتا تو یقیناً تھوڑا وقت ضائع نہ ہو سی۔ صاحبان فکر و نظر بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک انسان جس چیز دے بارے سندا ہے، جس چیز نو ویدا ہے، جس چیز دی خوشبو حاصل کریندا ہے، جس چیز دی لذت حاصل کریندا ہے، جس چیز نو محسوس کریندا ہے اس نو حاصل کرن دی کوشش کریندا ہے۔ اس کوشش دا نام ہے خواہش۔ دیکھو انسان دی زندگی بہت ساری خواہشات ہیں، انسان اپنی زندگی بہت کچھ حاصل کرن دی کوشش کریندا ہے، اور یاد رکھے اسلام نے ہرگز انسان نو خواہشات تو منع نہیں کیتا۔ اسلام ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی خواہشات دا گلا دبا دے وے۔ اسلام ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی خواہشات نو پورا نہ کرے۔ دیکھو بھائی اگر تم میری گلتے اعتبار ہوئے، یقین ہوئے تو بہتر ہے، اور اگر یقین نہ ہوئے تو تسا میرے تو گل سن لو، تحقیق کر کے تصدیق کرے۔ اچھا تمام عالم انسانیت دے وچ جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، تسا ہر دین ہر مذہب دی کتاب پڑھ کے ویکھ لو، عقیدہ پڑھ کے ویکھ لو، تو ان واضح طور تے معلوم ہوئے سی کہ صرف مذہب اسلام او واحد مذہب ہے جس نے انسان دی خواہشات دا احترام کیتا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نو پورا کرے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو زندگی عطا کیتی ہے اس زندگی تو خوب لطف اٹھائے، اپنی زندگی دے لمحے لمحے نو حسین اور خوشگوار بنا۔ اپنی زندگی اچ انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس منزل تے پہنچنا چاہتا ہے، جتنی ترقی کرنا چاہتا ہے کرے، اسلام نے ہرگز منع نہیں کیتا۔ ہاں اسلام دے دشمن دی سازش رہی ہے کہ انسان دے ذہن وچ ایسے خیالات پیدا کرو، ایسے وہم پیدا کرو جنہاں دی وجہ تو مسلماناں دے ذہن منتشر رہے کہ اسلام دی طرف سفر کیتا تو اسلام اے چھڑوا دے سی، اسلام او کروا دے سی، یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ سارے وہم ہیں، یہ سارے خیالات ہیں جو دشمن اسلام نے مسلمانہ دے ذہنج اور قلوب پیدا کیتے، صرف اس خاطر پیدا کیتے کہ مسلمان حقیقت تو آشنا نہ ہو سکے، مسلمان اسلام دی طرف سفر نہ کر سکے۔ صاحبان فکر و نظر ہن وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنے باطل خیالات چوں نکل کے، اپنے وہمیں چوں نکل کے حقیقت دی طرف سفر کرے۔ اسلام جو انسان نو سمجھاونا چاہتا ہے 14 صدیاں تو، انسان اس چیز نو سمجھیندہ نہیں کیا۔ اسلام سمجھاونا کیا چاہتا ہے؟ اسلام دے نزدیک خواہشات انسانی دیاں 2 قسمیں ہیں۔ پہلی حساب شدہ خواہشات، دوسری غیر حساب شدہ خواہشات۔ حساب شدہ خواہشات کیا ہیں؟
غیر حساب شدہ خواہشات کیا ہیں؟ صاحبان فکر و نظر حساب شدہ خواہشات او خواہشات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی دی مرضی دے مطابق ہوئے، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی دی مرضی دے مطابق آرزو کرے، جو قوانین الہی تے اس دے حدود دے مطابق ہوئے، یعنی انسان مال چاہندا ہے لیکن حلال، انسان اپنا مکان بناونا چاہندا ہے لیکن کسی دا مال غصب کر کے نہیں، انسان مقام و منصب چاہندا ہے لیکن محتاج تے نادال لوگاں دی مدد دی خاطر، انسان شہوانی خواہشات دی اگ بجھاونا چاہندا ہے لیکن شرعی نکاح دے ذریعے، انسان موبائل استعمال کرنا چاہندا ہے، ٹی وی ویکھنا چاہندا ہے لیکن مناسب تے صحیح پروگرام، اگر انسان اپنی خواہشات نو اس طریقے نال پورا کریندا ہے تو وہ انسان اسلام دے نزدیک مومن ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب عقل ہے، قیامت نو یاد رکھنے والا ہے، ذمہ داری دا احساس کرنے والا ہے، معاشرے دے سلسلے دل سوز ہے۔ غیر حساب شدہ خواہشات صاحبان فکر و نظر او خواہشات ہیں جس دے وچ حلال و حرام دی تمیز نہ رہے، یعنی انسان مال چاہندا ہے جڑے راہ تو آوے، چاہے چوری دا ہوئے، چاہے دھوکے دا ہوئے، چاہے مکاری دا ہوئے، کوئی پرواہ نہیں، انسان شہوانی خواہشات دی اگ بجھاونا چاہندا ہے، چاہے جویں بھی بجھے، چاہے استمنا نال بجھے، چاہے زنا نال بجھے، چاہے لواتے نال بجھے، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھے صاحبان فکر و نظر اس طریقے دے نال اپنی خواہشات نو پورا کرنے والا انسان اسلام دے نزدیک بے دین ہے، بے بصیرت ہے، بے عقل ہے، دنیا و آخرت نو برباد کرنے والا ہے، غضب الہی دا خریدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان نو قرآن مجید دے وچ ہوس دے غلام دے نال تعبیر کیتا ہے۔ ہوس انسانی باطن دی ایسی قوت ہے جو انسان تے راج کریں دی ہے، اور کدی کدی ایک قوت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ایک خود خدا دی جگہ لے لیندی ہے اور انسان نو اپنی عبادت تے مجبور کریں دی ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 43 دے وچ ارشاد ہویا، اے میرا حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اور کیا آپ ان لوگوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سارے لوگوں دی زندگی دا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہاں دا باطن بت خانہ بن ویندا ہے، وہ اپنی زندگی جو کوشش کریں دیں، جو محنت کریں دیں، جو کاوش کریں دیں، وہ اپنے ہوس والے بت کن کریں دیں، یعنی اسے دی عبادت کریں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ 7 آیت نمبر 24 فرمایا، اور خواہشات کی اتباع نہ کرنا، بے شک وہ تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دیں گی، اور جو بھی راہ خدا سے بھٹکا اس کے لیے شدید عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے روز حساب کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ صاحبان فکر و نظر، میری گفتگو دا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہرگز خواہشات تو منع نہیں کیتا، لیکن خواہشات نو پورا کرنے دی خاطر جو اصول، جو قوانین بنائے گئے، اس دا احترام کرنا، اس دا خیال رکھنا ہر مسلمان تے واجب ہے، اور اگر کسی انسان نے قوانین الہی دا احترام نہ کیتا، حدود اللہ دا احترام نہ کیتا، اور اپنی خواہشات نو ہر طریقے نال پورا کرنے دی کوشش کیتی، تو ایسے انسان دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔